فرمائیں گے ذرا ممنون آپ کی محبتوں کا بہترین انداز سے سب لوگ اپنا اپنا عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. عزیزان گرامی، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عہدہ ملنے سے لوگ بدل جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، بدلتا نہیں. شریف ہوگا تو شرافت سامنے آ جائے گی، اور اگر کچھ اور ہوا تو وہی کچھ باہر نکلے گا جو اندر ہوگا. عزیزان گرامی، اب میں جملے پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بڑے بڑے افراد عہدوں پہ آئے، عہدے سے پہلے کچھ تھے، عہدے کے بعد کچھ تھے. میرے مولا عہدے سے پہلے پیوند لگا لباس تھا، بعد میں بھی پیوند لگا لباس رہا. جوتی کو اپنے ہاتھ سے گانٹھا تھا، ویسی رہی. نہ نئے لباس لیے نہ نئے جوتے. مولا تو مولا. مولا کے غلام ہیں حضرت عثمان ابن حنیف، انہیں مولا نے گورنر بنایا بصرہ کا. ان کا بیٹا آیا، کہا بابا مجھے نئے جوتے لے دیجئے اور نئے کپڑے. کہا بیٹا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا بابا جان آپ گورنر لگ گئے، آپ کو کیسا لگے گا گورنر کا بیٹا پرانے جوتوں میں پرانے لباس میں. کہا بیٹا تجھے گورنر پرانے لباس میں اور پرانے جوتوں میں نظر نہیں آ رہا؟ تجھے نہیں پتا میں علی کا بنایا ہوا گورنر ہوں. میں جانتا ہوں میں سخت جملے کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، مولا کی وہی جو کی روٹی تھی، وہی لباس تھا، وہی نعلین تھے. مولا کا وہی عدل و انصاف تھا، وہی شجاعت تھی. عزیزان گرامی، ایک آدمی جب اکیلا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں کمزور ہوں، جب اس کے ساتھ فوج مل جائے تو طاقتور ہو جاتا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں اور سارے مجمع کی مجھے توجہ چاہیے. جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں، میں یقین مانیے آج گلے میں طاقت نہیں ہے جو جملہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، سامنے لشکر تھا. جنگ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر مسئلہ میرے لیے بن سکتا ہے. تو سامنے لشکر تھا، دل مچل رہا تھا، گھبراہٹ تھی. لیکن جیسے ہی جنگ فتح ہوئی، سب قیدی بنے. انہوں نے تلوار کھینچی کا مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو پھر مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا. کہ ابھی میدان جنگ میں تو ہم سے بھاگ رہا تھا اور ابھی جب ہم قیدی بنے بیٹھے ہیں ہمیں تلوار سے کلمہ پڑھا رہا ہے. بھائی جملے پہ غور کیجئے گا. عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات کی عہدہ نہیں تھا تو علی علی تھے، عہدہ ملا تو علی علی ہیں. کئی لوگوں کے پاس فوج تھی تو دلیر تھے، فوج نہیں تو دلیری ختم. میں سخت جملہ کہنے والا تھا، میں نے بڑا ضبط کیا، اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے. لوگ آتے رہیں گے، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سارے مجمع کی توجہ، جملہ پیش کرنے لگا ہوں. عزیزان گرامی، جب فوجوں کے پاس اسلحہ زیادہ ہو، بڑے بڑے میزائل ہوں اور اعتماد ہو نیوکلیئر ہے تو دھونس سے بات کرتے ہیں. اگلے کے پاس نیوکلیئر بم نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. علی والے کہتے ہیں نہ ہو، ہم علی والے ہیں، ایسا ماریں گے تمہیں خیبر یاد آ جائے گا. سب مل کے توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، مولا کائنات اگر تنہا بھی تھے، ایک جملے پہ سارے مجمع کی خاص توجہ چاہیے مجھے کہ مولا جب
ظاہری خلافت میں آئے, حکومت میں آئے, تو اس وقت مولا کی داڑھی سفید ہو چکی تھی. 58 برس کے تھے, 57-58 برس کے مولا, سارے بال سفید. تو حضرت مالک اشتر نے کہا مولا درخواست کروں, برا تو نہیں منائیں گے؟ کہا مالک فرمائیے. کہا مولا خضاب کر لیجئے. کہا مالک کیوں؟ کہا مولا شام کے لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں, کئی گنا بڑا لشکر ہے, ان سب پہ بس ایک ہی آدمی کا روب ہے, حیدر آ رہا ہے. تو اگر مولا خضاب کر لیتے نا, ان پہ روب رہے گا, شیر خدا آ رہے ہیں, تو آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے, کہیں لوگ یہ نہ سوچیں علی بوڑھے ہو گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا مالک شیر اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا, شیر گھاس نہیں کھاتا. مالک میدان میں اتر لینے دو, جب ہزاروں کے مقابلے میں جاؤں گا ذوالفقار بتائے گی علی آ گیا. ایک مرتبہ جناب مولا حسن کے پاس کوفے والے جمع ہوئے, کہا مولا اپنے بابا سے کہیے گوشت کھا لیں, جنگ سے پہلے جو کی خشک روٹی کھا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ ذرا مولا امیر سے کہیے گوشت کھا لیں, اونٹ کہیں تو ہم اونٹ نہر کر دیتے ہیں, گائے کہیں تو گائے ہم ذبح کر دیتے ہیں, بکرا کہیں تو بکرا, تم جو کہیں گے. تو مولا حسن مسکرانے لگے, کہ بابا آپ کے چاہنے والے آئے ہیں, کہتے ہیں بابا سے کہیے ایک مرتبہ پیٹ بھر کے ذرا گوشت کھا لیں, خشک جو کی روٹی, علی کی سفید داڑھی, اور ہزاروں 60,000 کا یا 80,000 کا لشکر آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو مولا نے مسکرا کے کہا بیٹا حسن, اگر سارے عرب مشرق سے لے کے مغرب تک اسلحہ لے کے میرے مقابلے میں جمع ہو جائے تو اس بڑھاپے میں سارے عرب کے لیے اکیلا کافی ہوں, ایسا پچھاڑوں گا. حیدری. بھائی میں ایک روشن کرنا چاہتا ہوں بات کو, کہ دشمنوں سے کبھی بھی مطمئن نہ ہو, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے اسرائیل ہو, امریکہ ہو, یا ان تینوں کے علاوہ کوئی اور ہو. ہمیں دشمنوں سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا. جو دشمن سے دھوکہ کھا جائے وہ عقل مند نہیں ہوتا. سارے دشمن تیاری کر رہے ہیں نئی جنگ کی, پاکستان کے خلاف, ایران کے خلاف, اسلام کے خلاف, تشیع کے خلاف, پوری دنیا میں تیاریاں ہو رہی ہیں. تو میں دعا گو ہوں مملکت خدا داد پاکستان کے لیے, پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے, ایران کی حفاظت فرمائے, عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. تو ہم پاکستان کے وفادار ہیں, ہم نے پاکستان بنایا ہے, ہم پاکستان کو بچائیں گے. ہمارا سب سے بڑا تمغہ نشان حیدر ہے, تو ہمیں ناز ہے پاکستان پہ. عزیزان گرامی, دشمن تیاریاں کر رہا اور بہت قوی امکان ہے کہ دوبارہ جنگیں ہوں گی, اور ہم پریشان نہیں ہوں گے. نہ ہم پہلے کبھی جنگوں سے ڈرے ہیں, نہ آئندہ کبھی جنگوں سے ڈریں گے. تو دشمن جنگ کی تیاری کر رہا ہے, لیکن ہمیں ناز ہے کہ ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں, اور یہ مملکت اہل بیت علیہ السلام کی چاہنے والی مملکت ہے. پاکستان میں لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. عزیزان گرامی, میں چند ایک باتیں جلدی جلدی کہنا چاہتا ہوں اور مکمل کر رہا ہوں. آج کے مجلس کو کچھ اگر زحمت دوں گا تو ساتھ رہیے گا, میں جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی, میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں, بچوں کو مجلس میں جب لے کے آئیں تو پہلے گھر سے بتا کے لائیں, ہم فرش عزا پہ بیٹھنے جا رہے ہیں. یہ وہ فرش ہے جہاں ملائکہ پر بچھاتے ہیں, اور آداب عزاداری میں پہلا ادب یہ ہے عبادت سمجھ کے آئے. یہ عبادت ہے,
مجلس فرش ازا عبادت ہے۔ دوسرا اصول، اگر راستے میں کسی کو بھی دیکھیں پانی کھڑا ہے، فوراً کہیں لباس بتا رہا ہے یہ عزادار ہے، ہم آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تیسرا لحاظ رکھیں صفائی ستھرائی کا، ہم پاک ہستیوں کے ماننے والے ہیں، تو انہوں نے پاکیزگی کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب آئیں بڑے ادب کے ساتھ با وضو آئیں، جیسے بھی آئیں عبادت سمجھتے ہوئے آئیں۔ ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، جو بھی بچہ یا نوجوان آئے تو ذہن میں سوچ کے اور فیصلہ کر کے آئے میں مجلس میں جا رہا ہوں۔ مجلس میں گریہ کیا جاتا ہے تو پہلے سے تیار آئے۔ چوتھے امام سے جب پوچھا نا بیبیوں نے، اے سید سجاد اب ہم روتی ہیں تو ہمارے آنسو نہیں آتے، رو رو کے آنسو خشک ہو گئے۔ تو مولا سجاد نے فرمایا مسور کی دال بہت زیادہ پانی کے ساتھ بنائیں، اس سے آنسو بنتے ہیں، اسی لیے بہت سے لوگ محرم میں گوشت نہیں کھاتے تاکہ دل نرم ہو جائیں، آنسو بہتے رہیں، آنسو خشک نہ ہوں۔ مولا سجاد نے فرمایا ہے آنسو معال مجلس ہیں، جب مجلس میں آئیں تو آنسو ضرور بہائیں۔ عزیزان گرامی، میں بہت سے آداب پیش کر سکتا ہوں، میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ پانی میں بیٹھے ہیں، لوگ گارے میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ لوگ گھر جا کے کپڑے بدل لیں گے نا۔ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، جب وہ جناب سید الشہداء پہ گریہ کرتی تھیں تو کوئی انہیں پانی پلانے والا نہیں تھا۔ میں سوچ کے تو اور مصائب آیا تھا، لیکن ابھی مجھے زیارت کروائی بچوں نے، نوجوانوں نے، تو انہوں نے تابوت تیار کیے ہیں جناب مسلم ابن عقیل اور طفلان جناب مسلم کے۔ آج 3 تابوت برآمد ہوں گے۔ بھائی دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کوفے چلیے گا، جہاں جناب مسلم کوفے کی تنگ گلیوں میں تنہا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم نامہ جاری کر دیا، مجھے مسلم کا سر چاہیے، مجھے زندہ یا مردہ مسلم چاہیے۔ پورا کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا اور جناب مسلم تنہا تھے، ایک اکیلے جناب مسلم۔ تفصیل سے نہیں پڑھ پاؤں گا۔ عزیزان گرامی، جب جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا تھے، ایک مرتبہ فوج منگوائی، دوسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ فوج منگوائی جناب مسلم کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تو نے تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ فوج منگوائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی کوفی یا شامی نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے، علی کا بھتیجا ہے، اس نے علی سے جنگ کرنا سیکھی ہے، علی کا داماد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا دھوکہ دے کے گرفتار کر لو۔ بس بھائی سب میری طرف دیکھیے گا، 10 سے 12-15 منٹ کی زحمت دوں گا، ہر آنکھ میں آنسو ہوگا۔ ایک مرتبہ انہوں نے زمین میں گڑھا کھودا، جناب مسلم کو پتھر مارتے ہوئے بھاگنے لگے، گلیاں تنگ تھیں۔ جناب مسلم ایک مرتبہ جب ان کے پیچھے چلے تلوار لے کے تو گڑھے میں پاؤں آیا، گڑھے کے اندر گر گئے، بس گرنا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے، ایک آدمی نے کہا مسلم ہم امان دے رہے ہیں، آپ تلوار دے دیجئے۔ جناب مسلم نے کہا قسم کھا کے کہو کہ تم امان دے رہے ہو۔ ان میں سے ایک آدمی نے اللہ کی قسم کھا کے کہہ دیا ہم امان دے رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب مسلم نے تلوار دی، ان سب نے گلے میں رسیاں ڈالی، ہاتھوں کو باندھنا شروع کیا، اور ایک مرتبہ جناب مسلم کو گرفتار کر لیا۔ ابھی بیٹھ جائیں گے، ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی، ابھی نہیں، ابھی وقت ہے۔ جناب مسلم نے بلند آواز سے کہا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے، تم نے مجھے اللہ کی قسم کھا کے دھوکہ دے دیا۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، بس بھی ابھی رک جائیں گے، میں پڑھوں گا ابھی مسائل، ابھی رک جائیں، ابھی بیٹھ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب مسلم نے عقیل نے جب گرفتاری دی، میری طرف دیکھیے گا سب، جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد
جناب مسلم کو دارالامارہ لایا گیا جہاں عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا، اس کا گورنر ہاؤس. جیسے جناب مسلم کو لایا گیا نا تو دارالامارہ مسجد کوفہ کے ساتھ ہے، پاس ہے. جو لوگ گئے ہیں وہاں باہر ایک مولا امیر کا چاہنے والا بیٹھا تھا. اس نے دیکھا بغیر امامے کے گلے میں رسیاں، ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کسی قیدی کو لایا جا رہا ہے. چہرے پہ پتھروں کے نشان ہیں، لب کٹے ہوئے ہیں. گرفتار کر کے لایا گیا. وہ چاہنے والا تھا، آگے بڑھا. اس نے کہا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، آپ کون ہیں؟ جناب مسلم نے فرمایا انا مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، میں ابو طالب کے بیٹے عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. ایک مرتبہ وہ چاہنے والا رونے لگا. اس نے کہا یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے، آپ کا امامہ کہاں گیا؟ کہا انہوں نے میرا امامہ چھین لیا ہے. کہا یہ حالت، پورے بدن پہ اتنے پتھروں کے نشان. کہا انہوں نے مجھے بہت پتھر مارے ہیں. کہا لبوں پہ کا تلواریں ماری ہیں، میرے لب کٹ گئے ہیں. کہا کوئی مجھ سے کام ہو کہ اگر ہو سکے مجھے پانی پلا دے، میں بہت پیاسا ہوں. ایک مرتبہ وہ آدمی پانی لایا. جناب مسلم نے کہا میں بھاگوں گا نہیں، میرے ہاتھ کو ڈھیلا کر دو میں پانی پی لوں. انہوں نے رسی کو کچھ ڈھیلا کیا. جناب مسلم نے وہ جو کوزہ تھا اسے لبوں کے قریب کیا پانی پینے کے لیے. جیسے ہی لبوں کے قریب لائے، کٹے ہوئے لبوں سے خون بہنے لگا، پانی خون آلود ہو گیا. جناب مسلم نے کہا اس میں خون بھر گیا ہے، مجھے تازہ اور صاف پانی لا دو. رسول خدا کی حدیث ہے خون آلود پانی نہ پینا. وہ نیا پانی لے کے آیا. جیسے پانی لایا نا، جناب مسلم نے دوبارہ پانی پینے کی کوشش کی. پھر ایک مرتبہ کٹے ہوئے لبوں سے خون کا فوارہ نکلا، خون بھر گیا. جناب مسلم نے کہا پانی لے جا. اس نے کہا میں نیا پانی لا دوں گا نہیں، لگتا ہے خدا چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں. جناب مسلم کربلا والوں کے پہلے شہید ہے. کہا میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں گا. بس بھئی اب اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کوفے چلیے. جناب مسلم کو دارالامارہ کے اندر لایا گیا. ہاتھ پاؤں بندھے ہیں، گلے میں رسیاں. تخت پہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون تھا. ایک آدمی نے کہا مسلم جھک کے سلام کرو، تمہارا امیر ہے. جناب مسلم نے بلند آواز سے کہا لا امیری سول حسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، میں عبید اللہ ابن زیاد کو اپنا امیر نہیں مانتا. ایک آدمی نے کہا مسلم یہ مسلمان حاکم ہے، اسے سلام کرو. کہ میں اسے مسلمان نہیں مانتا، جو حسین کا دشمن ہو اسے سلام جائز نہیں سمجھتا. اگر دیکھ سکے تو اب ضرور دیکھیے گا. کچھ لوگوں نے کہا مسلم کوئی آخری خواہش. جناب مسلم کے آنسو بہنے لگے. کہ اگر ہو سکے میرے مولا کو خبر کر دو یہ کوفہ علی کی بیٹیوں لائق نہیں ہے، میرے مولا کوفے نہ آئے. جناب مسلم کو عبید اللہ ابن زیاد نے سزا